کم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے بریک کے بعد آپ کو۔ ایک کنونشن سے خطاب کیا آج اسلام آباد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی ہی اہم باتیں جو ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ وہی کہتے ہیں کہ غلط عدالتی فیصلہ تھا۔ یقیناً اس اسٹیٹمنٹ کی جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے۔ پھر کچھ اور اہم باتیں بھی ان کی طرف سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر ابھی کوئی رائے نہیں دوں گا، کیس جب میرے پاس آئے گا تو پھر رائے ضرور دوں گا۔ آئین میں سو موٹو کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں، از خود نوٹس کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں بخاری صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹ 1971 کے حوالے سے دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے اشارہ دیا کہ تب بھی جو پاکستان ٹوٹا، پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، اس کی بھی جو وجہ تھی بڑی وہ غلط عدالتی ہاں، میرے خیال سے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کافی اپنا مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، اسپیکنگ ہز مائنڈ، آج کافی کچھ انہوں نے گفتگو کی۔ لمبا چوڑا ان کا انٹرویو تھا، میرے خیال سے کئی گھنٹوں پہ محیط تھا وہ، تو بہت سارے سوالات پوچھے گئے، بہت کے جواب انہوں نے ڈائریکٹ دیے، بہت سے سوال انہوں نے یہ کہہ کے جواب نہیں دیے کہ کیونکہ اس امکان ہے کہ یہ کیس میرے پاس آئے گا تو اس لیے میں اپنی رائے اس وقت دینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے انتہائی کمال دانشمندی سے سپریم کورٹ کے اسٹیچر کو اپنے کسی جواب سے کم ہونے نہیں دیا، لیکن سنائی کھری کھری ہے، یہ ایک خوبی ہے ان کی۔ یہ جو جسٹس منیر کا فیصلہ ہے نا، اس کا بہت ذکر ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ بڑا یعنی آئیکونک ڈیسیشن تھا نیگیٹیوٹی کے اعتبار سے، اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ 1971 میں جو ملک دو ٹکڑے ہوا، دو لخت ہوا، اس کی بنیادی وجہ اور ذمہ داری وہ جسٹس منیر کا فیصلہ تھا جو اس نے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے حق میں کر کے اور ایک ایسی طرح ڈالی تھی جس نے پاکستان کی سیاست کے بخیے ہوئے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، اور بالکل ٹھیک کہا، وہ کہتے ہیں کہ جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، خاص طور سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے، وہ سیاست میں ٹرن اراؤنڈ یعنی ایسے اہم ہوتے ہیں وہ کہ ان کے دیر پا اثرات ہوتے ہیں پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی سیاست پہ۔ انہوں نے بہت سارے 2-3-4 حوالے انٹرنیشنل جو دنیا ہے اس کے ججز کے بھی دیے، خاص طور سے وہ اوباما کے حوالے سے جو پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی کانگریس میں 2 گھنٹے کی، دو ججز کی، اس کا ذکر بھی آیا، اس کی ویڈیو بھی دکھائی گئی وہاں پر۔ تو ایک تو انہوں نے بڑی یعنی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ چونکہ تاریخ کا دھارا متعین کرتے ہیں، اس لیے ان کو انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، اس میں ذاتی رائے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور میرے خیال میں جو میں سمجھ رہی ہوں اسٹیٹمنٹ سے، مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتے۔ ہاں، اور جو سب سے اہم بات ان کی ساری گفتگو کی تھی، جسے میں کہوں گا کہ انہوں نے کیا کمال کی بات کتنی آسانی سے کر دی، اور وہ یہ تھی کہ غلط فیصلہ غلط رہے گا چاہے اکثریت کا کیوں نہ ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا واٹ اے بیوٹیفل ایکسپریشن، کہ زیادہ ججوں کا کسی طرف ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے۔ آپ کو حوالہ سمجھ آ گیا ہوگا، وہ جو 4-3 اور 3-2 کی بحث ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی شخص جو بہت بڑا جورسٹ ہے یا جو اپنے آپ کو بہت بڑا قانون دان سمجھتا ہے، وہ لفظ سو موٹو کہیں دکھا دے مجھے آئین میں لکھا ہوا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، آپ غور کر رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ایسا کوئی حق ہے تو وہ انڈیویجول کا نہیں ہے، پوری سپریم کورٹ کا ہے۔ لہذا جو اس معاملے کو واپس فل کورٹ کو بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی لاجک سمجھ آئیے آپ کو؟ ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا ایشو جس کے اوپر کنٹروورسی ہو، جس کے اوپر ججز کے بیچ اتفاق رائے نہ ہو، تو پھر فل کورٹ کا بیٹھ جانا چاہیے تاکہ اس کے فیصلے کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ ایک لحاظ سے نہیں بلکہ بہت سارے لحاظ سے یہ گفتگو جو ہے، اس نے بہت سارے اٹھنے والے سوالات کے جواب بھی دے دیے ہیں، اور صحیح صورتحال کیا ہے یہ بھی عوام الناس کے سامنے آ گئی، کیونکہ بہت سارے چینل کے اوپر ان کا وہ انٹرویو دکھایا گیا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ویسے ان کا ہمیشہ سے فین رہا ہوں، میں ابھی بھی فین ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں رہوں گا بھی، اور اگر وہ چیف جسٹس بنے تو میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ کچھ ایسے فیصلے ہوں گے جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ جب وہ چیف جسٹس نہیں بھی تھے تو ان کے 2 فیصلے جو ہیں وہ میں حوالہ دینا چاہوں گا ان کا۔ ایک تو فیض آباد دھرنا، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت فوج کے خلاف بات کرنا، فوج کے یونیفارم میں کسی کے پیسے تقسیم کرنے کے اوپر کرٹیسائز کرنا، اور فیصلے میں اس کا ذکر کرنے کے لیے بڑے گٹس کی ضرورت تھی،
صحیح وہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فیصلہ کیا. دوسرا جسے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف, شیخ رشید اور پتہ نہیں کون کون جو ہیں, جیسے کہتے تھے وہ چوروں کی ماں مقدمہ ہے نون لیگ کے خلاف, حدیبیہ پیپرز مل کا, اگر آپ کو یاد ہو, صحیح, اس کے فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ آج کے بعد, کیونکہ وہ بہت کنٹروورشل رہا, کئی عدالتوں میں گھوما, کئی دفعہ دوبارہ اٹھایا گیا, ان کا آج کے بعد اس پر گفتگو بھی نہیں ہوگی. اور جو انہوں نے اس کے اوپر لفاظی استعمال کی, اس کے بعد کسی میں جرت نہیں ہوئی اس کا ذکر دوبارہ کرنے کی. یہ ہوتے ہیں لینڈ مارک فیصلے. صحیح. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک تاثر میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, جو لوگوں کا خیال ہے, چاہے وہ آج کی حکومتی اتحاد ہے یا کل کی اپوزیشن ہوگی, کہ وہ آ کے باقی سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف, عمران خان کے خلاف وہ کریں گے. اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں. آپ کو میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہ توقع کرنا کہ ان کا کسی طرف ٹلٹ ہوگا, اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے. اچھا, ایبسولوٹلی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری سائڈ والوں کو بھی سوچ لینا چاہیے, یہ سوچنا نہیں چاہیے, ڈرنا چاہیے اس سے, ڈرنا چاہیے, اور ان کو یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں, کوئی فیورز مل سکیں گے. تو اس وقت چونکہ سچویشن کا تقاضا ہے, اس وقت چونکہ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جس کے اوپر ان کو اپنی آواز اٹھانی پڑ رہی ہے, ان کو دوسری پوزیشن لینی پڑ رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسری سائڈ یہ سمجھے کہ بس ساڈا چیف جسٹس بن گیا تو یہی حال ہوگا جناب ہے. ایسا نہیں ہونا, یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے عدالت کو مشورہ نہیں دیا بلکہ ایک طرح سے ہدایت کر دی ہے کہ جناب یہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ابھی, ہاں جی, کہ نگران حکومتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. یہ میری طرف دیکھیں نا, آپ دیکھ نہیں رہی میری طرف. نہیں, میں وہ دیکھ رہی تھی کہ 90 دن کی آئینی مدت سے آگے نہیں جا سکتی, میں وہ کوٹ کرنے لگی تھی. آپ رجوع کرنے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کو بتایا کہ اے فیصلہ کرنا ہے تو اس لیے کیس تھوڑے کو لائے گا. یہی ہو رہا ہے, یہی عدالتوں کے اوپر سب سے زیادہ سیریس اسپرشن ہے. میں نہیں کاسٹ کر رہا ہوں, یہ ذرا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, اخبارات کا نیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, اور باہر ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اچھا, انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ 90 دن کی آئینی مدت سے آگے نہیں جا سکتی, لہٰذا دونوں صوبوں میں ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں. لگاؤ جناب, میرے ساتھ شرط کے ہو جائیں گے مقرر. نہیں, میں تو پوچھ رہی ہوں کہ اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو خواہش کی جاتی ہے وہ فیصلہ بن جاتا ہے, یہی تو خرابی ہے. نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو جانا ہے. یہ ہو جانا ہے. اچھا, اگر پی ٹی آئی نے یہ درخواست ڈال دی یہ ہو جائے گا. اچھا, اسے بدلنے کی ضرورت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواہشات جو ہیں, ڈیزائرز اینڈ وشز, دے آر نیور سپوزڈ ٹو بی کورٹ ڈیسیشنز. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چونکہ نیکسٹ ڈیزگنیٹڈ کہہ لیجیے آپ چیف جسٹس ہیں, ان کے راستے میں بے پناہ رکاوٹیں ڈالی گئی. آپ کو یاد ہے ان کو, ان کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس میں ریفرنس ڈالا گیا. آپ کو پتہ ہے اس ریفرنس کے اوپر پھر خان صاحب نے معافی بھی مانگی کہ جی غلطی ہو گئی مجھ سے جناب. ٹھیک ہے, لیکن اس وہ وقت ہم نے ساری دیکھا تھا کہ کوششیں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے تھی کہ یہ چیف جسٹس نہ بنے. ابھی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نے فیصلہ تو کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا, لیکن آپ جس طرح سے دیکھتے ہیں پھر مجبور ہو جاتا ہے آدمی نا کہ اس کا یہ جو تصور کیا جا رہا ہے نا کہ جی بس جب یہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو لٹ پہ جائے گی, تو نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں گے, تو پھر انہوں کوئی پوچھے گا بھی نہیں, پھر وہ جو مرضی کریں گے. اکتوبر کا انتظار ہے, اکتوبر کا انتظار ہے. ایسا کچھ نہیں. اچھا, آپ کو مطلب آپ یہ کہتے ہیں میرا خیال ہے ایک طویل عرصے کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم ختم ہوگا. اچھا, اور فیصلے میرٹس کی بنیاد پر ہوں گے. یہ میری توقع ہے. اگر اس توقع پر پورا نہیں اتریں گے تو ہم جس طرح کا تماشا اب لگاتے ہیں اسی طرح کا تماشا ان کا بھی لگے گا. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر ان کی کوئی گارنٹی نہیں تو ساری بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ صورتحال بدلے گی. پریسٹیج جو ہے سپریم کورٹ کی, جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے ایروڈ ہوئی ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہ واپس آنی چاہیے. انصاف کا جو نظام ہے اس کے اوپر اعتماد بہت ضروری ہے. کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. وہ کہتے ہیں نا حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کا نظام جو ہے وہ تو کفر کا نظام تو جو ہے وہ شاید چل جائے, لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.